ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مخلوق پر پہل کرتے ہوئے انعام فرماتا ہے اور احسان کے ساتھ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے صبح اور شام اور ہر وقت اور ہر لمحے. میں اس کی ایسی حمد بیان کرتی ہوں کہ جس سے حمد کا حق ادا ہو، اور میں اس تعریف کو شمار کرنے کی طاقت نہیں پاتی. اس کی وہی شان ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی تعریف کی ہے. ہم انسان تو اس کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں. ہم اس کو پہچاننے کا بھی پورا حق ادا نہیں کرتے، تو تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، اس پر ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کی بات کو اور اس کی ذات کو ایسی اہمیت دیں جیسی اہمیت دینے کا وہ حقدار ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری زندگیوں میں سب سے اہم ہمارے رب کی ذات کو کر دے. ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اسی کی ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ اسی کی ملاقات کا شوق ہو. ہم اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، ہم کبھی اس سے مایوس نہ ہوں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں آج کی اس مجلس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے. ہم تو اپنی حفاظت بھی خود نہیں کر سکتے. ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کس نے کی؟ اللہ رب العزت نے. پیدائش کے وقت کتنے تنگ راستے سے نکالا، کس نے ہمیں زندہ سلامت باقی رکھا؟ اللہ نے. بچپن میں ماں ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن اصل میں پالنے والا تو ہمارا رب ہی ہے، جس نے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کیا، جس نے ہمیں کھانا پینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا. ہمارے اندر تو کوئی طاقت نہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے نہ حروف کو نہ الفاظ کو. اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں سنوایا، اسی نے ہمیں بلوایا، اسی نے ہمیں دکھایا، اسی نے ہمیں آنکھ اور کان اور دل دماغ اور سارے اعضاء دیے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ یہ کہ اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی نافرمانی میں استعمال کرنے لگتے ہیں. جن چیزوں کو دیکھنے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی دیکھنے لگتے ہیں، جن چیزوں کو سننے سے وہ منع کرتا ہے ہم وہی سننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے اس کو دیے رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں یا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کریں. اللہ سبحانہ تعالی سب کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے مقرب بندوں کی، اپنے پیارے بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن والوں میں شامل کر لے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر لے، جو نیکیوں کی طرف سب سے پہلے رغبت کرتے ہیں، جو نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات رغبا ورہبا. یہ پیغمبروں کی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، کبھی رغبت سے، کبھی رہبت سے، کبھی امید کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ہماری حفاظت نہیں کرتا، بلکہ وہ تو زمین و آسمان کی حفاظت کر رہا ہے. وہ تو بل کے اندر ایک چیونٹی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو بھی خوراک دیتا ہے. وہ تو اس بڑے آسمان کی جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے ایک چھت کی طرح بغیر ستونوں کے، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ٹوٹ کے گر نہ پڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی اپنی رحمت اور خاص رحمت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور وہ آسمان کو یوں تھامے ہوئے ہے کہ وہ اس کے اذن کے بغیر زمین پہ گر نہیں سکتا. بلا شبہ اللہ بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے. اور یہ حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل کام بھی نہیں، اس پر کچھ بوجھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے. وہ ستاروں اور سیاروں کو بھی ہم پہ گرنے نہیں دیتا. سورج، چاند، ستارے ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے نظام میں باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سرتابی کر کے ٹوٹ کے نیچے نہیں آتا. اور جو ستارے اس کے حکم سے ٹوٹتے بھی ہیں، فضا میں گرتے بھی ہیں،
الحمدللہ ہمارے اوپر ان کی بارش نہیں برستی کہ ہم رات سوئے پڑے ہوں اور اوپر سے کوئی ایسی چیز آ کے گرے کہ صبح اٹھ ہی نہ سکیں. کس طرح اللہ تعالیٰ جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی شیطان سے بھی حفاظت فرماتا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ ہمیں اللہ سے دور لے جانا چاہتا ہے اور ہم اللہ کی باتیں سننے کے لیے اس کو چھوڑ کر شوق در شوق ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی راہ میں وقف کرتے ہیں، اس کا دین سیکھتے ہیں. یہ اس کی مدد اور اس کی رحمت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اللہ اپنے خاص بندوں کو شیطان سے بچا کر ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کو ان کے دلوں میں سجا دیتا ہے. وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب بنا دیا اور اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. شیطان تو کبھی یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہ ہوتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں ہماری دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت بھی فرماتا ہے. گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے شبہات اور شکوک سے بھی اور شیطان کے وسوسوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص شکر ہے کہ اس نے ہماری عقل کی حفاظت کی ہے کہ ہم بات سمجھ پاتے ہیں. اس نے ہمارے صحت کی حفاظت کی ہے کہ ہم اپنے کام چل پھر کے کر سکتے ہیں. اس نے ہماری قوتوں کی حفاظت کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں، چیزیں اٹھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے اعضاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی کس طرح اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ابو طیب الطبری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، یعنی ان کی عقل برقرار تھی. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کشتی سے زمین پہ چھلانگ لگا دی تو اس پر سب نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اس عمر میں چھلانگیں تو نہیں لگاتے. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں اللہ کی نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بھی ہمارے اعضاء کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا بھی جئیں ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے. سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جسے خضر علیہ السلام نے وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے. تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے. لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں. اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی
وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور تو اس سے میرا انتقام لے. صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے. تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری. یہاں لفظ متع استعمال ہوا. سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں. اللہم کا مطلب یا اللہ. تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع. متع متع یمتع تمتیع متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. ٹھیک ہے نا. تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے. یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں. آپ دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں. یہ دونوں دل کے دروازے ہیں. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں. تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں. تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ. جسم میں باقی اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں. اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا. وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں. تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ علم. علم کی وراثت. ٹھیک ہے نا. کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم. کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں. کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم. اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے. ایسا ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے. اب یہ جو سفید اسکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں. اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں. دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد.
بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے. اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی. اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے. اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا. اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے. اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے. تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے. مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی. وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں. اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی. کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا. وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی. ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں. وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں. اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا. آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل ھو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئے. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو نازلہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب نازلہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو. ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے. وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جب بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا.
اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي، اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم، یا اللہ، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي، اللہ جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگید رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا. کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے، تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں، بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں. ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی. آج رات تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا، میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آ گئی. کوئی بزرگ خاتون تھی، بہت رو رہی تھی. میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا، ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے، میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے، کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں، میں کدھر جاؤں. خیر میں نے ان کو تسلی دی، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے، ان کو تنہا چھوڑ دے، اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے.
جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی بچے بن چکے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے ان کا دل زیادہ لگتا ہے. لیکن اگر لڑکیاں چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی وقت آنے والا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہیں، وہ ساری زندگی ان کے بچے رہیں گے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے. اس زندگی میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اپنے گھر کے اندر سے ہی آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو حل کیا ہے؟ صبر و برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو مشغول کرنا، ان مسائل کا حل تلاش کرنا. یعنی اگر کوئی گھر میں بزرگ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے گھر سے باہر نکال پھینکیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے. آپ نے خود اپنے لیے کون سا ایسا کام شروع کرنا ہے کہ جس سے آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ مسئلہ کم سے کم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، میں پھر دعا پہ آ رہی ہوں واپس، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ ہم نے خود نہیں بنائی. یہ ہاتھ ہم نے خود بنایا نہیں، بنا، ہمیں پتا ہے نا. تو جو بناتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہم نے خود لی ہیں، کہیں سے خریدی ہیں؟ نہیں، جس نے دی ہیں وہی ان کا مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے کچھ سالوں کے لیے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو عبادت ہے، اطاعت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اعضاء اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے. کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. آنکھوں سے ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی لیے ایک آنکھیں ظاہر میں ہیں اور ان کے پیچھے جہاں یہ کنیکٹ ہوتی ہیں وہاں دل کی بھی آنکھیں ہیں اور دل کے بھی کان ہیں. کچھ لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، وہ صرف سامنے سامنے کے سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، گہرائی سے دیکھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا اور صحت مند ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کا صحیح رستے پر استعمال کرنے کی توفیق ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کے لیے عبودیت ہے جو اسی عضو کے ساتھ خاص ہے، اور ایک اطاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے. وہ عضو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے. یعنی ہمیں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے. تو اعضاء کو استعمال کرنے کے حوالے سے بندوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو ان اعضاء کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء سے وہی کام لیتے ہیں جن کے لیے یہ پیدا کیے گئے. یہ بہت نفع مند تجارت کر رہے ہیں، اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے میں نے سورۃ فاتحہ سکھانے کی مثال دی. نمبر 2 جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرتے ہیں، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا، جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا. آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے
ننگی فلمیں، گندی فلمیں، جھوٹی باتیں، فضول ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، کانوں کا غلط استعمال ہے. اس پر پوچھا جائے گا، اس پر پکڑ ہوگی، اس کام سے توبہ کرنی چاہیے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان اعضاء کو بیکار چھوڑ دینے والے ہیں، کچھ نہیں کرتے، نہ کوئی اچھا کام نہ کوئی برا کام، بس سو کے وقت گزار دیتے ہیں، کھا پی کے بس وقت گزار دیتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ کچھ پڑھتے ہیں، نہ کچھ سنتے ہیں. انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، انہیں قرآن سننے کی توفیق نہیں، انہیں کہیں جا کر علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں، کسی کو سکھانے کی توفیق نہیں. ایسے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آج جو آپ لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں بعض چہرے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس میں ماشاء اللہ بالکل بزرگ خواتین ہیں، ان کو اللہ نے اس عمر میں شوق دے دیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں، اور یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، مرتے دم تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور اگر بھول بھی جاتا ہے، نہیں سمجھ آتا، آپ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ تو حاصل ہوتا ہے نا، کیونکہ ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کی بھی بخشش کر دی جاتی. تو پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ سبق لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. جو باتیں مثلاً وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو بھی غور و فکر کر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت پر بھی غور کر کے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. یا اللہ، یہ تو نے یہ پیدا کیا، کیسے تو نے اس کی پلاننگ کی، کیسے تو نے اس کو زندگی دی، اس کو جینے کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کھا کے جیتا ہے اور یہ کہاں سوتا ہے اور کہاں سے نکل آتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کھڑے ہوں تب، بیٹھے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، اپنے لباس پہن رہے ہوں، ہر حال میں وہ ایسے غور و فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے سبق لے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ جو فضول چیزیں بولتے، سنتے، دیکھتے رہتے ہیں، ان کا ہر عمل ان کے خلاف جائے گا، ہر چیز میں ان کی پکڑ ہوگی. کیونکہ غلط چیز انسان دیکھ لیتا ہے نا تو وہی پھر خیالات بھی آتے ہیں. غلط چیزیں سن لیتا ہے. اب جو اگر میوزک کا اچانک بھی آپ نے کہیں گاڑی میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے لگا دیا، سن لیا، گھر آ کے وہی منہ سے نکلتا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو مرتے دم تک صرف پھر گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے پڑھا تھا کہیں آرٹیکل، کسی ڈاکٹر کا تھا، اس کے سامنے کئی مریض فوت ہوئے. اس نے کہا کہ ہر ایک الگ الگ باتیں کر رہا ہوتا ہے. کم ہی لوگ ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. باقی کوئی اگر تاجر ہے تو خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے، اور اگر کوئی گانے بجانے کے شغل میں تھا تو وہ وہی گانے گا رہا ہوتا ہے. اس کو کہیں بھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو جو کام ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، موت کے وقت بھی انہی کی فکر لگے گی، وہی کر رہے ہوں گے. فون پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت، یہ سن رہے ہوتے ہیں، یہ جو میسجز کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے. کچھ لوگ تو رات کو بھی فون آف نہیں کرتے، رات کو بھی اٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کیا میسج آیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب زندگی کی آخر ہوگی نا، کچھ لوگ تو بیماری میں بھی میوزک سن رہے ہوتے ہیں. بزرگ لوگ ہیں زندگی کے آخری حصے میں آ گئے، صبح سویرے اٹھ کے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ناشتہ بھی ٹی وی کے آگے ہو رہا ہے، کھانا بھی ٹی وی کے آگے، فضول چیزیں دیکھے جا رہے ہیں. اپنی زندگی ضائع کریں. بند کریں، ان چیزوں کو بند کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، ذکر کریں، کچھ علم حاصل کریں، کوئی اچھی باتیں سنیں، کوئی اچھی باتیں کسی کو سکھائیں. ہر وقت ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے رہیں. یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں ہمارے لیے، اور ایسے لوگوں کا پھر ہر عمل ان کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا. تیسری قسم کا شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے. اگر غفلت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر غفلت میں مر گیا تو حساب سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض ہے جو بیکار زندگی بسر کرتا ہو، نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. ایسے لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں. اب دیکھیں کئی مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نہ اسکول جاتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ کسی اور کام میں ہیں، بیکار ہی بیکار. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو ایسے بچوں کو کوئی راہ دکھائے. لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے اعضاء استعمال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے. سب سے زیادہ ثواب کس عبادت کو کرنے کا؟ جو فرض ہے، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ہے.
کچھ لوگ سارا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ صدقات تو بہت کم پڑیں گے زکوٰۃ کے مقابلے میں. تو فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتی. وہ مومن موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. اب کیا مطلب ہے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں آنکھوں سے بس وہی کام لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. وہ اپنے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے. یہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور جو ان سے کام نہ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی اپنے ان اعضاء کو استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگ اندھیروں میں ہیں، گمراہ ہیں، غافل ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کانوں سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا. اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. تو سماعت علم کے حصول کا سب سے پہلا سبب ہے. سننے سے، یعنی بچہ جب ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا سن کے سیکھ لیتا ہے. اور بعض بچوں کی مائیں ماشاءاللہ پریگنینسی میں بھی قرآن سنتی ہیں، اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں، جب کوئی کام کرتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں. ایسے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے منہ سے قرآن جاری ہو رہا ہوتا ہے. آیتوں کی آیتیں، دعاؤں کی دعائیں یاد کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ماں سنتی تھی. وہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہے تھے، وہ پیدا ہو کے بھی سن رہے تھے، وہ بولنے تک سنتے رہے. سن کے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. ساری زندگی کے لیے ان کے اندر وہ چیزیں جمع ہو گئی. اور کچھ مائیں کیا سنتی ہیں پریگنینسی میں، اور کیا دیکھتی ہیں پریگنینسی میں. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی، کارٹون لگا دیتی. وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. وہ پھر آپ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ وہ اللہ کے بندے کہاں سے بنیں گے؟ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں علم کی ابتدا غور سے سننے سے ہوتی ہے، پھر خاموش ہو کر سننا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا. کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں اس وقت تک سیکھیں گے نہیں، اور اگر سیکھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ جس میں خیر دیکھتا ہے اس کو سنوا دیتا ہے، اور پھر جو سنتے نہیں یا سنی انسنی کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں. دوسرے یہ کہ کچھ لوگ ایسی چیزیں سنتے ہیں جو حرام ہیں، لغو ہیں، موسیقی ہے جیسے، اور لہو و لعب کی چیزیں ہیں، یا پھر غیبت، جھوٹ، چغلی، فضول باتیں، لغو باتیں. تو یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں. تیسرے ایسے ہیں جنہوں نے وہ باتیں سنی جو کام کی تھی، اور کبھی ایسی بھی سن لی کہ جو لغو تھی. جو ہی وہ لغو سنتے ہیں تو وہاں سے اعراض برتتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. یہ عباد الرحمان کی صفات ہے کہ بیہودہ باتیں انہیں پسند نہیں، فضول باتوں میں ان کا دل نہیں لگتا، اور اس میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کچھ بھی بولنے سے پہلے، منہ کھولنے سے پہلے اس بات کی کتنی ضرورت ہے کرنے کی، اور اگر نہیں تو فالتو میں باتیں نہیں کرتے جانا چاہیے. کچھ لوگ تو کسی وقت چپ بیٹھتے ہی نہیں، نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ وہ ذکر کرتے ہیں، وہ صرف باتیں باتیں باتیں. بہت زیادہ بولنا بھی ایک آفت ہے. بولیں اس وقت جب آپ کے بولنے کی کوئی قیمت ہو، ہر وقت نہیں باتیں کریں. پھر آپ دیکھیے کچھ چیزوں کو سننا عبادت ہے، جیسے قرآن کی تلاوت سننا، کوئی علم کی چیز سننا، کوئی اچھا لیکچر سننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ کو کہتے تھے کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں اور آپ سنیں، اور آپ سنتے تھے، آپ کو سننا پسند تھا. ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی جماعت میں بیٹھتے تو حلقہ بنا لیتے، ایک پڑھتا اور باقی سب سنتے، پھر دوسرا پڑھتا سنتے. اس طرح دور ہوتا ہے. مثلاً آپ نے تجوید بھی سیکھ لی، قرآن پڑھ لیا، سب کچھ، آپ حلقہ ایک بنا کے اپنا اپنا سب پڑھ سکتے ہیں. اگر ایک ٹیچر بیچ میں ہو تو وہ کریکشن بھی کر سکتی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں نے کہا آپ کو میں پڑھ کے سناؤں؟ وہ تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں. اس لیے قرآن سننا ایک عبادت ہے. آپ بھی ضرور سنا کریں، کچھ وقت نکالا کریں کہ آپ تلاوت سنیں اور خاموشی سے سنیں.
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو قرآن سننے سے اللہ کی رحمت آتی ہے. پھر کانوں سے وہ چیزیں نہ سنیں جو حرام ہیں، جیسے غیبت، چغلی. اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکیں. یعنی غیبت کرنے والا تو مجرم ہے ہی، سن کے ہاں میں ہاں ملانے والا بھی برابر کا شریک ہے. اس لیے اگر کوئی کر رہا ہو تو دلچسپی نہ لیں اور ادھر ادھر بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح اگر کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہو اس مجلس سے اٹھ جائیں، وہاں نہ بیٹھیں. پھر اسی طرح تجسس نہ کریں، کان لگا کے دوسروں کی باتیں نہ سنیں. کانوں کے زنا سے بھی بچیں، اور کانوں کا زنا فحش باتیں سننا ہے. فحش گفتگو کرنے سے بچیں تاکہ آپ بولیں اور آپ کے کان سنیں، یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح لغو باتیں نہ سنیں، جھوٹ نہ سنیں. اسی طرح آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، عبرت حاصل کریں، اچھی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تفاسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں آنکھوں کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا ہے. اس کی 2 اقسام ہیں. پہلی، پردے کے لائق مقام کو دیکھنے سے نظر جھکانا، یعنی عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. دوسری، شہوت کے مقام کو دیکھنے سے نظر جھکانا، یعنی کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے. آنکھ کا بھی حساب ہوگا کہ کہاں کہاں کیا دیکھتے رہے. لہٰذا ایسی تصویریں بھی نہ دیکھیں کہ جو ننگی ہوں، جس میں دوسروں کی عورا نظر آ رہی ہو. حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، فحش ویڈیو، فحش تصاویر. پھر اسی طرح غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. کوئی ضرورت کی بات ہو تو کر لیں، ورنہ خواہ نہ دیکھتے چلے جائیں. اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں. اور اسی طرح مرد بھی، کیونکہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکم دیا، عورتوں کو بھی دیا، مردوں کو بھی دیا. آنکھ کی حفاظت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے، اور جو شخص حرام سے اپنی آنکھیں بچا کے رکھتا ہے اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے. آنکھوں کو اللہ کے راستے میں جگائیں بھی، بہت زیادہ سوتے نہ رہیں. کچھ لوگ رات کو بھی سوتے پھر دن کو اٹھتے پھر دوبارہ دن کو بھی سوتے ہیں. اپنی نیند کو کم کریں. پھر اللہ کے ڈر سے روئیں بھی. قرآن کو دیکھ کر پڑھیں چاہے آپ کو حفظ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کے کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم موبائل پہ ہی پڑھ لیتے ہیں سفر وغیرہ میں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہی پڑھیں، اس کو دیکھ کے پڑھیں. پھر اسی طرح غور و فکر کرتے ہوئے اپنے کام پہ نظر رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. بعض لوگ لیکچر میں آتے ہیں، ذرا سا کوئی اٹھا ہلا جلا سب سننا چھوڑ کے، دیکھنا چھوڑ کے ادھر دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیچھے پیچھے ان کے چلتے جاتے ہیں. کیا حاصل، کیا کمایا آپ نے؟ ایک بندہ ہے دیر سے آیا ہے، اب وہ جگہ دیکھ رہا ہے اپنی، تو ساتھ آپ اس کو جگہ ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کیا کریں گے اس کے لیے اگر آپ توجہ اپنی ادھر لگائے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح دعا کا جو ایک آخری حصہ ہے وہ ظالم کے خلاف اللہ سے مدد چاہنا ہے. انسان کی زندگی میں کچھ بھی مشکلات آئیں، سب سے پہلے اللہ پہ توکل کریں. میرا یہ مسئلہ اللہ حل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کریں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ کہا کر اللہ تو میرے لیے کافی ہے ان سب کے مقابلے میں. حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اور یہ یقین رکھیں اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لوگوں کی اذیتوں کے مقابلے پر اللہ کی مدد لیں، اللہ کا سہارا لیں. مخلوق کے شر سے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے محبوب لاڈلے بیٹے یوسف علیہ السلام کے درمیان ایک عرصے تک جدائی ہو گئی تھی، مشکل آئی تھی، آزمائش آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ان کو نہیں پتا تھا بیٹا کہاں ہے. بعض علماء کہتے ہیں یوسف علیہ السلام 40 سال تک گم رہے، لیکن اللہ نے ان کو ان کے باپ کی طرف واپس لوٹایا جو یہ کہا کرتے تھے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جب آپ کو بھی اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہو، آپ انہیں رخصت کر رہے ہیں، ظاہر ساری زندگی اولاد کو ساتھ تو نہیں رکھ سکتے، کوئی باہر کے ملک چلے جاتے ہیں، کوئی کہیں اور جا رہے، تو آپ کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، کہیں ان کا ایمان نہ چلا جائے. تو یہ دعا پڑھا کریں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے. آگ سے بچا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پانی میں کس نے کی تھی؟ اللہ نے. سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے. جنوں سے ان کو بچایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی تھی کہ ان کو ان کے دشمنوں سے بچا کے آسمان پہ اٹھا لیا تھا؟ اللہ نے. اللہ اپنے بندوں کی غیبی مدد کے ذریعے حفاظت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کس نے کی تھی؟ اللہ نے. لہٰذا
جب آپ دعا مانگے، آپ کو خوف ہو، خطرہ ہو دشمنوں سے، تو آپ یہ کہا کرنا اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی، جیسے آپ نے باقی ایک ایک کا نام لے کے جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کی، اللہ میرے بچوں کی بھی ایسے ہی حفاظت فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات، انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اور خاص طور پر اگر آپ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں، آمن الرسول آخر تک پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے مقرر نہ کرتا جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو جن تمہیں اچک کے لے جاتے، لیکن یہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اور فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اب دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اصلح لی سمعی وبصری واجعلہم الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثأری۔ اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کی اصلاح کر دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے۔ جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ ہم میں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، اور جو ہم سے دشمنی رکھے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نازل نہ فرما، اور دنیا کو ہی ہمارا اصل اور بڑا غم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے، اور اپنے مادہ منویہ کی برائی سے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لینا، اللہ ہمیں سماعت اور بصارت کے زائل ہو جانے سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گنگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے، برس سے اور تمام بری بیماریوں سے۔ یا اللہ ان تمام بیماریوں اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے،
اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی بھروسے پر میں لڑتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے بالمقابل کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنی بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان سب کا آنا بیٹھنا سیکھنا قبول فرما، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما، جن کے دلوں میں کوئی خاص دعائیں ہیں یا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما، ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمیں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے، اللہ ساری مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری قوتوں کو مرتے دم تک بحال رکھنا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔